بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا، اور گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے جو بنی اسرائیل اور جو یہودیوں کے حوالے سے باتیں تھی وہ پڑھی تھی، تو اسی کے متعلق آج کے سبق کے اندر بھی چیزیں ہیں، تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے ساتھ تھی، جو کتاب ان کے ساتھ تھی اس کتاب کی تصدیق کرنے والی وہ کتاب تھی۔ تو جب وہ کتاب ان کے پاس آئی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس کتاب کے آنے سے پہلے، کانوا من قبل، اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ فتح طلب کرتے تھے۔ یستفتحون کا مطلب ہے فتح طلب کرنا، یعنی وہ فتح طلب کرتے تھے علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ تو اس کا آسان الفاظ میں ترجمہ کریں گے کہ کافروں پر مدد، کافروں کے خلاف مدد طلب کرتے تھے، یا پھر کافروں کے خلاف فتح طلب کرتے تھے۔ تو اس کا تفسیر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں معہم، یعنی جو ان کے ساتھ ہی، من التورات یعنی تورات، اور وہ جو کتاب آئی وہ ہے قرآن۔ کہ جاءہم کتابن، کتابن سے مراد ہے قرآن، اور قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی وہ جو ان کے ساتھ وہ کون سی کتاب ہے، وہ ہے تورات۔ تو ان دونوں کے اندر غرض مفسر ہوگا مراد بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ قرآن کے اندر کتاب کی مراد بیان کی گئی ہے کہ کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے، اور تورات کے اندر غرض مفسر یہ ہوگا کہ یہ ماں کی وضاحت کی گئی، ماں سے مراد، ماں کی مراد بیان کی گئی ہے۔ اور قانو من قبل، اس کے بعد نکلا قبل یجیعہ، یعنی اس قرآن کے آنے سے پہلے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا مضاف الیہ کو بیان کرنا۔ قبل تو مضاف ہے نا، اس کا مضاف الیہ مذکور نہیں ہے، تو تفسیر کے اندر اس کا مضاف الیہ بیان کیا گیا ہے قبل مجیعہ، یا اگر اس کا من کی وجہ سے اس کو مجرور مانے تو مجرور بھی مان سکتے ہیں، من قبل مجیعہ، ٹھیک ہے۔ قبل و بعد کا اعراب آپ نحو کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ کب یہ مبنی ہوتا ہے، کب یہ معرب ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں یستفتون، اس کے بعد نکلا یستنصرون، یستنصرون یعنی وہ مدد طلب کرتے ہیں۔ غرض مفسر ہوگا یستفتون کی آسان معنی بیان کرنا۔ علی الذین، یعنی وہ مدد طلب کرتے ہیں ان لوگوں پر جو کفار ہیں، جو کافر ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یقولون اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمان، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد فرما ان لوگوں کے برخلاف، یعنی کافروں کے برخلاف ہماری مدد فرما، اس نبی کے سبب سے، اس نبی کے وسیلے سے کہ جو نبی آخر زمانے کے اندر مبعوث ہوگا، یعنی جو سب نبیوں کے بعد آخر میں آنے والا نبی ہے، جو مبعوث ہونے والا نبی ہے، اس نبی کے ذریعے ہماری مدد فرما، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو جب ان کے پاس آیا، یعنی وہ نبی یا وہ قرآن ان کے پاس آیا، تو ما عرفوا انہوں نے نہیں پہچانا، کفروا بہ اس کا کفر کیا، اس کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کفر کرنے والوں پر، یا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ معرفوں کے بعد نکالا من الحق وہو بعثۃ النبی، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا
جا کا فائل بیان کرنا، کہ ان کے پاس جب آیا، کیا آیا؟ هو الحق من الحق، یہ من بیانیہ ہے، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا فاعل بیان کرنا جا کا، اور حق سے کیا مراد ہے؟ وہ بعثت النبی، یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہے، کہ حضور آئے تو یہ حق ہے، حضور کو حق ماننا، حضور کو حق تسلیم کرنا ان پر لازم تھا، لیکن انہوں نے ما اس کو پہچانا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو غرض مفسر اس کے اندر فاعل کو بیان کرنا ہوگا، جا کا فاعل۔ کفرو بھی، اس کا انکار کیا، یا پھر اس ماں کو ہم ماں اگر اس کو موصولہ بیان کر دیں تو اس اعتبار سے بھی اس کا ترجمہ درست ہوگا۔ فلما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، جس کو وہ جانتے تھے، یعنی حضور کو وہ جانتے تھے، ماں عرف ہو تو یہ ماں نافیہ نہیں ہوگا، پھر یہ ماں موصولہ ہوگا، کہ جو ان کے پاس آیا، وہ کیا آیا؟ وہ حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ماں نافیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ماں جو ہے وہ م- م- مصدری، وہ ماں موصولہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ماں نافیہ ماں موصولہ، اس اعتبار سے پھر ترجمہ کریں گے اس کو۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں کفرو بھی، تو اس کا انہوں نے انکار کیا، یعنی جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا، اس کا کفر کیا، حسدن، حسد کرتے ہوئے، تو اس کے اندر حسدن و خوفن علی الریاست، سرداری کا خوف کرتے ہوئے اور حسد کرتے ہوئے انہوں نے انکار کیا، کہ اگر وہ حضور کا انکار نہ کرتے، حضور کو آخری نبی، حضور کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی مانتے، تو کیا ہوتا؟ ان کی ریاست، ان کی سرداری چلی جاتی، کیونکہ وہ اپنے ذریعے تورات زبور کے ذریعے کیا کرتے، لوگوں پر حکمرانی کرتے تھے، سرداری کرتے تھے، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، تو اگر یہ حضور کا سچا نبی ہونا بیان کر دیتے تو سارے لوگ حضور کی طرف مائل ہو جاتے، تو ان کی روزی روٹی کیا ہو جاتی؟ معدوم ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا مفعول لہو بیان کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وجواب لما، لما الاولا دل علیہ جواب الثانی، پہلی لما کے کا جواب، پہلی لما کا جواب، پہلی لما کے جواب پر دوسری لما کا جواب دلالت کرتا ہے۔ علیہ کی اندر جو ہی ضمیر ہے نا، اس سے مراد ہے جواب، پہلی لما کا جواب، یعنی پہلی لما کے جواب پر دوسری لما کا جواب دلالت کرتا ہے۔ جواب ثانی، یہ مفعول، یہ فاعل بن رہا ہے دل کا، دل فعل ہے، پہلی لما کے جواب پر دوسری لما کا جواب، ثانیہ سے مراد ہے لما ثانیہ، یعنی دوسری لما۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر دو لما آئی ہیں، ایک ہے ولما جاءہم، اوپر پہلی لائن میں، دوسرا جی ہے جی فلما، ایک ہے ولما، ایک ہے فلما، تو جو دوسری پہلی لما ہے نا، پہلی لما کا جواب، پہلی لما کے جواب پر دوسری لما کا جواب دلالت کرتا ہے۔ دوسری لما کا جواب کیا ہے؟ کفروا بھی، کفروا بھی، یہ فلما لما کا جواب ہے، کہ جب ان کے پاس نبی آیا، جب ان کے پاس حق آیا جس کو وہ پہچانتے تھے، پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ اس کا انکار کیا، تو یہ جواب بن گیا۔ تو جو دوسری لمحہ کا جواب ہے کفر بھی، یہ پہلی لمحہ کے جواب پر بھی دلالت کرتا ہے، کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی تھی، جو تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، تو انہوں نے اس کتاب کا کیا کیا؟ انکار کیا، کفر کیا۔ تو اس کا تعلق پہلی لمحہ کے جواب کے ساتھ بھی ہے اور دوسری لمحہ کے جواب کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا نحوی نقطہ بیان کرنا یا نحوی تحقیق بیان یہ کرنا۔ کافر کا ساتھ ہی تعلق ہوگا دونوں لمحوں کے ساتھ؟
ہاں کافر یہ بھی. یہ کفرو یہ ہاں دوسری لمحہ کا جواب ہے، تو اس دوسری لمحہ کا جواب یہ پہلی لمحہ کے جواب پر بھی دلالت کر رہا ہے، یعنی دونوں جی کا جواب ایک ہی ہے، آسان الفاظ میں یہ سمجھنا. جی صحیح. اس کے بعد کہتے ہیں فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر یعنی انکار کرنے والوں پر. اس کے بعد کہتے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا ہی برا ہے کہ بیچا، کتنا ہی برا ہے کہ جس کے ذریعے بیچا، یا جس کی وجہ سے بیچا، یا جس کے عوض بیچا. یہ با عوضیہ بھی ہو سکتی ہے، سببیہ بھی ہو سکتی ہے، تو جس طرح ترجمہ کرنا چاہیں تو اس معنی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو بے سمجھترو بہی انفسم، کتنا ہی برا ہے کہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا. انفسہم یہ اشترو کا مفعول بہی ہے. ٹھیک ہے، اب اشترو کے بعد باعو نکالا، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا، آسان معنی بیان کرنا. باعو کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، کیونکہ اشترو کا مطلب ہوتا ہے خریدنا. لغوی معنی تو اشترو کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مجازن باعو بیچنا مراد لیا گیا ہے. تو غرض مفسر یہاں پر معنی بیان کرنا بھی ہو سکتی ہے، یا پھر مرادی معنی بیان کرنا کہ اشترو کی کون سی معنی یہاں پر مراد ہے. تو اگر مرادی معنی کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اشترو کی مرادی معنی بیان کرنا. یعنی حظھا من الثواب، یعنی اس کا ثواب سے محروم ہونا. ضمیر سے مراد انفسا، یعنی ان کی جانوں کا ثواب سے محروم ہونا، یہ انہوں نے کیا کیا، بیچا. یعنی اگر وہ حق کو تسلیم کرتے تو انہیں ثواب ملتا، لیکن سرداری کی وجہ سے اور جو ہے وہ کفر کرنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اپنی جانوں کو بیچ دیا، یعنی انہوں نے کفر کر دیا، تو اب ان کو ثواب نہیں ملے گا. تو غرض حضا کا مفسر ہوگا صحیح کیا مانا ہوا؟ حظھا، یہ مضاف الیہ ہوں گے کہ ان کا ثواب کو پانا. ضمیر کا مرجع انفس، حضو کا مطلب پانا یعنی ہوتا ہے. ان جانوں کا ثواب کو پانا. جی آگے کہتے ہیں، ایک لغوی بحث کرتے ہیں. کہتے ہیں ما نکرتن بمعنی شیئن تمییز لفاعل بعث والمخصوص بالضم. یہ جو ما آیا ہے نا، بے سما کے اندر جو ما آیا ہے، یہ ما نکرا ہے اور شیئن کی معنی میں ہے. بے معنی شیئن، شیئن کی معنی میں ہے. ما نکرا شیئن کی معنی میں ہے. اور تمیز لفاعل بے سما، بے سما کا بے سکا جو فاعل ہے اس کی تمییز ہے. بے سک کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوتا ہے. اور ول مخصوص بالضم، اور یہ مخصوص بالضم ہے، یعنی جس کی مذمت بیان کی گئی. آپ بے سکا جب بیان پڑھتے ہیں نحو کے اندر تو وہاں پر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ بے سک کے ذریعے کسی چیز کی مذمت بیان کی جاتی ہے. تو جس کی مذمت بیان کی جائے اس کو مخصوص بالضم کہا جاتا ہے. یعنی جو بے سک کا فاعل ہوتا ہے اس کو مخصوص بالضم بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا لغوی نحوی بحث کرنا. این یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے کفر کیا اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. یا اگر اس کو مصدری معنی کے اندر لے لیں تو کہیں گے کہ کتنا ہی برا ہے جس کے ذریعے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، کہ ان کا کفر کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کا کفر کرنا، یہ کتنا ہی برا ہے.
ٹھیک ہے، یہ بھی ترجمہ درست ہے، یا پھر ترجمہ اس کا یہ کریں کہ ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، آ، کہ انہوں نے کفر کیا بما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے نازل کیا۔ اب اس کے بعد ہے نکالا، یعنی کفرہم، یعنی ان کا کفر کرنا، یعنی یہ مصدری معنی، ان کو مصدری معنی کے اندر دیا ہے، تو غرض مفسر ہوگا ان کی وضاحت کرنا، ان کی وضاحت کے لیں یا پھر آیت کی وضاحت کے لیں، تو یہ ہوگا غرض مفسر۔ اور لکھا رہا ہے اشارۃ الی انہ فی تعویل المصدر، کہ یہ جو یکفرو ہیں، کہ یہ مخصوص بالضم ہے، اور اس کی مصدر کی تعویل کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ یہ مصدر کی تعویل کے اندر ہے۔ بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کا انہوں نے کیا کیا، کفر کیا، یعنی بغین ان ينزل اللہ من فضلہ۔ اب بما انزل اللہ کی بات نکلا من القرآن، یعنی جو قرآن میں سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو اس کا انہوں نے کیا کیا، انکار کیا۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگا ماں کی وضاحت کرنا، ماں کی مراد بیان کرنا، کہ ماں سے کیا مراد ہے۔ بغین ان ينزل اللہ من فضلہ، بغاوت کرتے ہوئے یا پھر حسد کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اس بات سے حسد کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے جس پر چاہے، من عباد ہی، اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہی کو نازل فرماتا ہے، اس بات سے ان کو حسد لائق ہوا، انہوں نے حسد کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں فرماتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے نازل کرنے کو انہوں نے کیا کیا، ان کا کفر کیا۔ بغین کے بعد کہتے ہیں مفعول لہو لیکفروا، یہ بغین مفعول لہو لیکفروا کا ہے نا، یکفرو کے لیے یہ مفعول لہو ہے، کہ انہوں نے کفر کیوں کیا، کفر کرنے کی وجہ تھی ان کا حسد کرنا، یعنی حسدن اعلی، بغین کی معنی بیان کرنا اس کے اندر غرض مفسر ہوگا، اور نحوی حیثیت بیان کرنا بغین کی، یا ترکیبی حیثیت بیان کرنا بغین کی، یہ مراد ہوگا اس پر۔ بالتشدید، بالتخفیف و تشدید، تخفیف اور تشدید کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ جو فعل آیا ہے ینزلہ، یہ تو تشدید کے ساتھ ہے، اس کو تخفیف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ینزلو ان ینزل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے، تو یہ معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یعنی یہ تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تخفیف کے ساتھ بغیر تشدید کے پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا قرات بیان کرنا، اپنے فضل میں سے، یعنی اپنے فضل میں سے وہی کو نازل کرتا ہے، وحی، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا ینزل کا مفعول بھی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا نازل کرتا ہے، وہی نازل کرتا ہے۔ رسالت نکالا، یعنی رسالت کے لیے، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وجہ کو بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ وہی کس لیے نازل فرماتا ہے، وہی تو مختلف طرح سے ہو سکتی ہے نا، وہی الہام کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے، کہ وہی کا اطلاق اگر نبی پر کیا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے نبوت کے لیے وہی کرنا، رسالت کے لیے وہی کرنا، اگر غیر نبی کے لیے یا غیر رسول کے لیے وہی کا اطلاق ہو، چاہے وہ نبی ہو یا پھر وہ رسول ہوں، ان دونوں کے علاوہ، رسول و نبی کے علاوہ کسی اور کی طرف وہی کی نسبت کی جائے، تو وہاں پر جو ہے وہ الہام مراد ہوتا ہے، تو وہی کی مراد کو بیان کیا کہ وہی سے مراد ہے رسالت کی وہی، غرض مفسر یہی ہوگا۔
فباؤ تو وہ لوٹے، فباؤ بغضب علی غضب، غضب کے بعد دوسرے غضب کے ساتھ وہ لوٹے، باؤ لوٹے، غضب کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کے ساتھ، غضب کا مطلب ہے ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ دوسری ناراضگی پر وہ لوٹے، یعنی پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب تھا، پھر دوبارہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا تو ایک غضب کے بعد دوسرے غضب کے ساتھ وہ لوٹے۔ فباؤ کے بعد نکلا یعنی راجعو، غرض مفسر ہوگا معنی بیان کرنا، آسان معنی بیان کرنا، بغضب یعنی من اللہ بکفرہم بما انزل والتنکیر للتعظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کا کفر، اس کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب نازل ہوا۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگا غضب کی وضاحت کرنا، وہ تنقیر للتعظیم، اور غضبن کے اندر جو تنقیر ہے یعنی جو تنوین ہے، جو اس کو نکرہ لایا گیا ہے، یہ تعظیم کے لیے یعنی اس چیز کو بڑا جاننا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بڑا ہے۔ تنوین جو ہوتی ہے وہ مختلف چیزوں کے لیے آتی ہے، لیکن یہاں پر عظمت بیان کرنے کی، عظمت یہ بھی مراد نہیں کہ ان کی فضیلت وغیرہ، بلکہ عظمت سے مراد ہے کسی معاملے کا بڑا ہونا، و تنقیر للتعظیم، اور اس کو نکرہ بنانا، اس کے اندر جو تنوین نکرہ والی لائی گئی ہے لے، یہ تعظیم کے لیے گئی یعنی اس معاملے کو بڑا جاننے کے لیے آئی گئی ہے۔ غرض مفسر ہوگا نحوی نقطہ بیان کرنا، غضب علی غضب ان کے بعد نکلا یعنی استحق من قبل بتضییع التورات، بتضییع التورات والکفر والکفر بعیسیٰ، یعنی وہ اس غضب کے مستحق ہوئے، استحقو وہ مستحق ہوئے اس غضب کے، تورات کو ضائع کرنے سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، تو جو ان پر پہلے غضب ہوا تھا اس غضب کے بعد پھر دوسرے غضب کے وہ مستحق ہوئے، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے اہانت والا عذاب ہے، یعنی ان کو ایسا عذاب ملے گا کہ جن کی وجہ سے ان کی اہانت ہوگی، ان کی بے عزتی ہوگی۔ کافروں کے لیے اہانت والا عذاب ہے یعنی ذو اہانتن، غرض مفسر ہوگا مہین ان کی آسان معنی بیان کرنا۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آگے پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ